السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وآلہ وسلم۔ گزشتہ کلپ میں ہم نے آپ کی خدمت میں شمائل ترمذی کے حوالہ سے سرکار دو عالم علیہ الصلاۃ والسلام کا حلیہ مبارک پیش کرنے کی سعادت حاصل کی تھی۔ آج کے اس کلپ میں بھی ایک اور عالم دین مولانا عطاء الحق قلبی دامت برکاتہم العالیہ کی طرف سے سرکار دو عالم علیہ السلام کا حلیہ مبارک جو انہوں نے لکھا وہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ حسن مجسم، بدر مفخم، روح دو عالم، عدل مکرم، نبی معظم، رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کا قد مبارک درمیانہ تھا، لیکن محفل مبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے بلند دکھائی دیتے تھے۔ سر مبارک اعتدال کے ساتھ بڑا تھا، بال کالے، چمکیلے اور گھنگرے والے، جن میں گنتی کے چند سفید بال تھے اور بالوں سے بھی خوشبو آتی تھی۔ چہرہ انور بیضوی اور 14ویں رات کے چاند سے زیادہ خوبصورت اور نورانی تھا۔ رنگ مبارک سفید سرخی مائل تھا۔ اس حسین امتزاج سے اعلیٰ درجہ کی ملاحت پیدا ہو گئی تھی۔ آنکھیں بڑی بڑی، نہایت سفید اور سیاہ، جن میں سرخ ڈورے تھے، پلکیں لمبی اور سرمگی تھیں، ابرو باریک اور کمان کی طرح کشیدہ، دونوں ابروؤں کے درمیان خالی جگہ ایک رگ تھی جو غصے کی حالت میں بےتاب ہو کر پھڑکنے لگتی تھی۔ پیشانی کشادہ، رخسار نرم اور پرملاحت، ناک معتدل انداز میں اونچی اور آگے کو ذرا سی جھکی ہوئی تھی، جس پر ایک نور ہر وقت رہتا جس کی وجہ سے بلند معلوم ہوتی۔ دندان مبارک باریک، اولوں کی مانند سفید، تسبیح کے موتیوں کی طرح ایک قطار میں، ہنسی کے وقت جن کے فاصلوں سے بجلیاں کوندتی، دہن فراخ، ذقن چھوٹی اور خوبصورت، نیز داڑھی مبارک بھرپور، گھنی اور گروے دار تھی۔ آواز بھاری اور بھلی، بدن دوہرا، چوڑا، انتہائی مضبوط مربوط، گردن مبارک بہت حسین اور باریک، جیسے مورتی کی گردن جو چاندنی سے تراشی گئی ہو۔ دونوں شانے چوڑے اور مضبوط تھے، جن پہ پیچیدہ سیاہ زلفیں کبھی کبھی لہرایا کرتی۔ کلائیاں دراز، ہتھیلیاں کھلی کھلی اور نرم، شکم اور سینہ مبارک ہموار، لیکن سینہ فراخ تھا۔ سینہ سے ناف تک چھوٹے چھوٹے بالوں کی ہلکی سی لکیر تھی۔ پنڈلیاں قدرے پتلیاں تھیں۔ قدم مبارک پر گوشت تھے، چلتے تو قدم جما کر، اور یوں لگتا جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلندی سے نشیب کی طرف آ رہے ہوں۔ ہاتھ اور پاؤں کی انگلیاں لمبی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر سے ہر وقت خوشبو آتی تھی۔ جسم اطہر پر مکھی نہیں بیٹھتی تھی، جو نہیں کاٹتی تھی۔ بولتے تو موتی پروتے، خاموش ہوتے تو ہیبت و وقار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہرا دیتے۔ رفتار سے وقار دکھائی دیتا اور چہرے سے متانت ٹپکتی تھی۔ حسین پیشانی پہ کبھی کبھی پسینہ ایسے چمکتا جیسے ہلکی ہلکی بدلیوں میں 14ویں کا چاند چمکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں کندھوں کے درمیان کبوتری کے انڈے جیسی مہر ختم نبوت تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین تھے۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وآلہ وسلم۔